الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ایمان کس طرح انسان کی پوری شخصیت کو ایک نئے رنگ میں ڈھال دیتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رمضان کے روزے بھی ایمان کے ساتھ رکھیں، ہم قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں، ہم لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں۔ تو ایمان حقیقت میں جب کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر اس شخص کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ کے انسانوں کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حساس انسان بن جاتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو گویا جس چیز سے وہ خود تکلیف محسوس کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اس تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ حیوانوں اور باقی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہترین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب خیر اور بھلائی کے راستے پر چلتا ہے، سلامتی کے راستے پر چلتا ہے، تو کس قسم کے سوالات کرتا ہے اور کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ یعنی نیکی کے تو بہت سے کام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی اس دلچسپی پر کہ وہ کوئی اچھی بات جاننا چاہ رہے تھے، آپ نے ان کو بہت ہی کام کی اور فائدے کی بات بتائی۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے، ایسی سنت ہے، اگر آج ہم اس کو زندہ کریں اور ہم میں سے ہر صاحب ایمان شخص اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کے راستوں کو ان کے لیے کھلا کر دے اور ان سے اذیت والی چیزیں ہٹا دے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے معاشرے میں امن پیدا ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹریفک کا کتنا ہجوم ہے۔ بعض اوقات ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے، غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، غلط جگہ پر گاڑی روک دیتے ہیں، بعض اوقات عین بیچ راستے کے ڈرائیورز اتر کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں۔ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو دور کرنے والے بنیں، اور رمضان کے روزے جو حقیقت میں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، وہ تقوی انسان کو باشعور بناتا ہے۔ اس شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 7 یا 70 سے بڑھ کر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو گویا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا دراصل ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھ دی جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ ان البر یہدی الی الجنہ، نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان ہر روز جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، یعنی انسان دراصل اپنا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں صدقے کا ایک بہت ہی محدود سا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ کسی بکرے کو ذبح کر دیا جائے یا کسی مسکین کو کچھ کھانے کو دے دیا جائے، وہ بھی صدقہ۔ رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ایمان کس طرح انسان کی پوری شخصیت کو ایک نئے رنگ میں ڈھال دیتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رمضان کے روزے بھی ایمان کے ساتھ رکھیں، ہم قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں، ہم لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں۔ تو ایمان حقیقت میں جب کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر اس شخص کا تعلق
اپنے رب کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ کے انسانوں کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے، وہ ایک حساس انسان بن جاتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے مطابق کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو گویا جس چیز سے وہ خود تکلیف محسوس کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اس تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ حیوانوں اور باقی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہترین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب خیر اور بھلائی کے راستے پر چلتا ہے، سلامتی کے راستے پر چلتا ہے، تو کس قسم کے سوالات کرتا ہے اور کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ یعنی نیکی کے تو بہت سے کام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی اس دلچسپی پر کہ وہ کوئی اچھی بات جاننا چاہ رہے تھے، آپ نے ان کو بہت ہی کام کی اور فائدے کی بات بتائی۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے، ایسی سنت ہے، اگر آج ہم اس کو زندہ کریں اور ہم میں سے ہر صاحب ایمان شخص اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کے راستوں کو ان کے لیے کھلا کر دے اور ان سے اذیت والی چیزیں ہٹا دے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے معاشرے میں امن پیدا ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹریفک کا کتنا ہجوم ہے، بعض اوقات ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے، غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، غلط جگہ پر گاڑی روک دیتے ہیں، بعض اوقات عین بیچ راستے کے ڈرائیورز اتر کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں۔ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو دور کرنے والے بنیں، اور رمضان کے روزے جو حقیقت میں انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، وہ تقویٰ انسان کو باشعور بناتا ہے۔ اس شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 یا 70 سے بڑھ کر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو گویا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا دراصل ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھ دی جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ ان البر یہدی الی الجنہ، نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان ہر روز جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، یعنی انسان دراصل اپنا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں صدقے کا ایک بہت ہی محدود سا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ کسی بکرے کو ذبح کر دیا جائے یا کسی مسکین کو کچھ کھانے کو دے دیا جائے، وہ بھی صدقہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ایمان کس طرح انسان کی پوری شخصیت کو ایک نئے رنگ میں ڈھال دیتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رمضان کے روزے بھی ایمان کے ساتھ رکھیں، ہم قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں، ہم لیلۃ القدر کا قیام بھی ایمان کے ساتھ کریں۔ تو ایمان حقیقت میں جب کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر اس شخص کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ کے انسانوں کے ساتھ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حساس انسان بن جاتا ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہوتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو گویا جس چیز سے وہ خود تکلیف محسوس کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اس تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ حیوانوں اور باقی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہترین ہو جاتا ہے۔
کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب خیر اور بھلائی کے راستے پر چلتا ہے، سلامتی کے راستے پر چلتا ہے، تو کس قسم کے سوالات کرتا ہے اور کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ یعنی نیکی کے تو بہت سے کام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی اس دلچسپی پر کہ وہ کوئی اچھی بات جاننا چاہ رہے تھے، آپ نے ان کو بہت ہی کام کی اور فائدے کی بات بتائی۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے، ایسی سنت ہے، اگر آج ہم اس کو زندہ کریں اور ہم میں سے ہر صاحب ایمان شخص اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کے راستوں کو ان کے لیے کھلا کر دے اور ان سے اذیت والی چیزیں ہٹا دے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے معاشرے میں امن پیدا ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹریفک کا کتنا ہجوم ہے، بعض اوقات ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے، غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، غلط جگہ پر گاڑی روک دیتے ہیں، بعض اوقات عین بیچ راستے کے ڈرائیورز اتر کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں۔ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو دور کرنے والے بنیں، اور رمضان کے روزے جو حقیقت میں انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، وہ تقویٰ انسان کو باشعور بناتا ہے۔ اس شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 7 یا 70 سے بڑھ کر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو گویا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا دراصل ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے